بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا میں گزشتہ 10-15 سال سے چینج آ رہا ہے، اور اب یہ چینج بڑا پروناؤنس ہو گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا، چائنا، اس ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں۔ اور لوگ پریشان ہیں کہ یکدم ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ چینج آ رہا ہے۔ دنیا کی اسٹیبلٹی کا انڈر رائٹر امریکہ تھا، جو کہ ایک سپر پاور تھا، اور اب وہ سپر پاور نہیں رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سپر پاور اسے کہتے ہیں جس کی ملٹری اور اکنامک پرویس کو باقی ساری دنیا کی کوئی بھی کمبینیشن چیلنج نہ کر سکے، اور اگر اس کی اکنامک اور ملٹری پرویس کو باقی دنیا کا کوئی بھی کمبینیشن چیلنج کر سکے تو پھر وہ سپر پاور نہیں رہتا، بلکہ ایک گریٹ پاور ہو جاتا ہے۔ امریکہ گزشتہ 10-15 سالوں میں سپر پاور کے سٹیٹس سے سلپ ہو کے گریٹ پاورز کے کلب میں آ چکا ہے، لیکن گریٹ پاورز کے کلب میں ابھی بھی امریکہ گریٹسٹ پاور ہے، اور شاید اگلے 10 سال یا مے بی اس سے بھی زیادہ وہ گریٹسٹ پاور رہے۔ باقی جو گریٹ پاورز ہیں ان میں سٹرگل شروع ہو گئی ہے، اور یہ سٹرگل جو ہے یہ ٹاپ سے شروع ہو کے باٹم تک جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات کریں گے، لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے اور امریکہ سپر پاور کیوں تھا۔ اس پچھلی صدی کے شروع میں، یعنی 1900 کے شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں تیل دریافت ہو چکا تھا، اور اریمکو کمپنی یہ فائنڈ کر چکی تھی، لیکن ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں تھا کیا، کیونکہ یہ تو ایک گولڈ مائن پہ وہ سٹمبل کر گئے تھے، وہ بتانا نہیں تھے چاہتے۔ اور تیل کی اس دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے عرب کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، 3 ملک بنائے گئے، نجف اور حجاز کو توڑ کے 3 ملک بنائے گئے، یعنی کہ سعودی عربیہ، جارڈن اور عراق۔ اور سعودی عربیہ میں ریلیجیس رائٹ کو حکومت دی گئی، لارنس آف عربیہ کا ہمیں سب پتہ ہے کس طرح یہ ہوا، اور ونسٹن چرچل نے کس طرح موجودہ جو رائل فیملی ہے ان کے بڑوں کو، کنگ عزیز کو اپنے ساتھ ملایا، اور کیا کیا انہیں مراد دیں، اور کس طرح وہ ساتھ ملے، اور کس طرح آٹومن امپائر جو کہ ترک تھے وہ ختم ہوئے، اور اس کی جگہ پہ سدیسی فیملی یہ جو ہے ان کا سعودی عرب پہ قبضہ ہوا اور کنگڈم بنی۔ جو آٹومن امپائر کے ترک والی تھے، انہوں نے جب جانے لگے تو ان سے جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یو ڈیزرو کہ تم اسی قوم سے ہو جس میں رسول خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو تمہارا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور وہ چند نوادرات لے کے ترکی میں چلے گئے، جو کہ نوادرات آج بھی وہاں پہ ترکی کے میوزیم میں پائے جاتے ہیں، منہ مبارک وغیرہ اور باقی چیزیں، اور ان کا قبضہ ہو گیا وہاں پہ۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب برٹش کی طاقت ختم، برٹن ایک کمزور ملک ہو گیا اور طاقت ختم ہو رہی تھی، تو امریکہ سے انہوں نے مدد مانگی۔ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ اس وقت تک ایک بہت مضبوط ملک بن چکا تھا اکانومی وائز، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد تم کلونیلزم ختم کر دو گے، اور ہم انٹرنیشنل فائنینشیل اور ٹریڈ کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، یہ ٹرانسفر کر دو گے۔ چنانچہ وہ ساری دولت جو برٹش امپائر ایک طرح سے پلنڈر کر کے انڈیا سے اور باقی کالونی سے لے کے گئی تھی، اس کے انہوں نے ہتھیار خرید لیے اور ڈیفرنٹ چیزیں خریدتے رہے وار کے دوران امریکہ سے، اور وہ ساری جو ویلتھ ہے وہ یو ایس کی طرف ٹرانسفر ہوتی رہی۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب کالونیز ختم ہوئیں تو امریکہ نے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ بنائے، اور نیو کلونیلزم شروع ہوا، اور وہ ساری تھرڈ ورلڈ کی ویلتھ جو ہے اسی طرح ٹرانسفر ہونی شروع ہو گئی یو ایس کو۔ تیل کے بارے میں ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ تیل کی دولت ہے کیا۔ امریکہ کی ترقی غلاموں سے ہوئی جو افریقہ سے پکڑ کے لے کے گئے، اور ایلیکس ہیلے نے اپنی بک روٹس میں ذکر بھی کیا ہے، اس کا بڑا تفصیل سے پڑھنے والی کتاب ہے، اگر موقع نہ ہو تو اس کی فلم بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسل پار تھی غلاموں کی، جس نے صدرن کاٹن کنگڈم ڈیولپ کیا امریکہ میں، اور اس کاٹن کنگڈم کی ویلتھ کی وجہ سے انڈسٹریل امریکہ نارتھ میں اس نے جنم لیا، اور امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہوا۔ اور یہی نارتھ ساؤتھ کی جنگ تھی جو کہ غلامی سلیو اور نان سلیو اسٹیٹس کے درمیان ہوئی،
جسے یو ایس سول وار بھی کہتے ہیں، بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ تو امریکہ جو ہے وہ ظاہر مسل پار پہ ڈیولپ ہوا تھا۔ تیل کی دولت ہے کیا؟ ہمارے ڈاکٹر طارق بنوری تھے، یہ جب کلائمیٹ کی کمیٹی میں یو این میں تھے تو انہوں نے ایک سٹڈی بھی وہاں پہ کروائی تھی، اس کا انہوں نے خود ذکر کیا جو میں نے سنا۔ 1 لیٹر اگر پیٹرولیم ویلتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم 15 سے 20 لوگوں سے، لیبر سے 8 گھنٹے روز 15 دن کام کروائیں تو جتنی پروڈکٹیوٹی لیبر کی حاصل ہوتی ہے وہ 1 لیٹر گیسولین، جس میں ڈیزل اور پیٹرول اور ہائی آکٹین ڈفرینٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں، اسے ایکسپلوڈ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ انرجی اب اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ کوئی 8-10 ہزار ڈالر بنتا ہے، اور پیٹرول کی قیمت تو کچھ نہیں ہے، تو یہ ویلتھ فری تھی۔ اس ویلتھ کے اوپر یو ایس چل رہا تھا، اور بعد میں اوپیک بنائے انہوں نے، اور اوپیک نے کہا کہ اس میں تمام پرچیز ڈالر میں ہوگی، تو لہٰذا آپ مانیٹری ایکسپینشن کرتے جائیں، نوٹ چھاپتے جائیں، اور ویلتھ پہ دنیا کے آپ کے قبضہ رہتا ہے۔ اور پھر جو عرب ملک ویلتھ لیتے تھے وہ بھی لے جا کے یو ایس کے بینکس میں رکھتے تھے، تو یو ایس واز دا ریچسٹ۔ اب کلائمیٹ چینج سے یہ ہوا ہے کہ اس تیل کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ سن 2030 میں چائنا میں کوئی گاڑی ایسی نہیں ہوگی جو الیکٹرک نہ ہو، پیٹرول نہیں یوز کریں گے وہ۔ جرمنی بھی اسی طرف یورپ جا رہا ہے، اور کہتے ہیں، کہا جاتا ہے ابھی ایسٹیمیٹس کے مطابق کہ سن 2040 تک اس پیٹرولیم کی یہ جو بیرل ہے اس کی قیمت اتنی کم ہو جائے گی کہ یہ وائبل ہی نہیں رہے گا پروڈیوس کرنا۔ $70 اب بیرل سے اگر انٹرنیشنل پرائسز کم ہو جائیں تو امریکہ کا آئل جو ہے وہ مارکیٹ میں لانا وائبل نہیں رہتا۔ امریکہ نے بہت چالاکی کی کہ اپنا تیل انہوں نے، جو دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ابھی بھی امریکہ ہے، لیکن پروڈیوس وہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے تھے آج سے 50-100 سال پہلے کہ جب ویلتھ یہ ختم ہو جائے گی دنیا میں اور مہنگا ہو جائے گا تو ہم تب یوز کریں گے۔ حال ان کا وہی ہوا ہے جو اس فقیر کا ہوا ہے، جو پیسے نوٹ جمع کرتا رہا، اور جب نکالے تو ڈی مونیٹائز ہو گئے ہوئے تھے، اور وہ کسی کام نہ آیا، اور وہ آگ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ تو اب وہ ویلتھ پڑی ہوئی ہے ان کے پاس، وہ یوز نہیں کر سکتے، لہٰذا امریکہ کے پاس اب یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ دنیا کو رول کر سکے۔ لیکن ابھی بھی ان کی ڈیفنس انڈسٹری اور سائنس اور یونیورسٹیز میں ریسرچ اور وہ چیزیں ہیں، اور وہ گریٹسٹ پار تو ہے گریٹ پارز کے کلب میں، لیکن اسے الائنسز کی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں اسی دوران 15 سال جب وہ لڑائیاں کرتے رہے امریکنز، اسی دوران روس اور چین چپ کر کے ترقی کرتے رہے اور آگے نکلتے رہے۔ اس وقت کوئی 23-24 ٹریلین ڈالر کا یا 25 ٹریلین ڈالر امریکہ کی جی ڈی پی ہے، جبکہ 15-16 ٹریلین ڈالر چین کی بھی ہے، اور شاید وہ ہو سکتا ہے پراپر بتاتے بھی نہ ہوں، کیونکہ پرچیزنگ پاور پیرٹی جو ہے جسے پی 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 کہتے ہیں، اس میں چائنا دنیا کی نمبر 1 کنٹری ہے ویلتھ کے لحاظ سے، نمبر 2 نہیں ہے بیہائنڈ یو ایس۔ تو اب 2 کیمپ بن گئے، چائنا اور امریکہ، اور امریکہ کے لیے ممکن نہیں کہ اس کو اکیلے اتنے بڑے اپوزیشن کو ہینڈل کر سکے۔ دوسری طرف ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی بھی سروسز انوالو تھیں۔ نکسن کے دور میں، ماؤ زے تونگ کے دور میں چائنا سے رپروشما ہوا، اور چائنا اور امریکہ نے مل کے تجارت شروع کی، اور آگے کام چلتا رہا، اور اسی تجارت کے نتیجے میں چائنا ڈیولپ ہوا ہے، اور سوویٹ یونین جو ہے وہ یہ ٹرائنگل تھا، سوویٹ یونین، چائنا اور یو ایس، تو ان کا فال ہو گیا۔ اب اس وقت روس اور چائنا اکٹھے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ اکیلا ہے۔ اسی لیے امریکہ اسرائیل اور گلف کنٹریز، آسٹریلیا اور ان سب کی ہیلپ لینا چاہتا ہے، اسی لیے بریکسٹ کروایا گیا۔ ٹونی بلیئر نے کہا کہ یہ بڑا نقصان دہ ہے برٹن کے لیے، بٹ ہوا تاکہ یورپ کو کمزور کیا جائے۔ آگے فریکسٹ کروانے کا بھی کوشش ہی ہے۔ وہ رائٹ والے جو ہیں الیکشن، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مینیپولیٹ تھے، اسی طرح کہتے ہیں جیسے امریکن کہتے ہیں کہ ولاڈیمیر پوٹن نے الیکشن ریگ کروائے امریکہ میں۔ تو یہ جو چینج ہے، ناؤ اٹ از پرماننٹ۔ وہ جو 100-150 سال کی بادشاہت اور غرور تھا، وہ دیٹ ہیز کم ٹو این اینڈ ناؤ، اور اس کے نتیجے میں اب ضروری ہے کہ یہ الائنسز جو ہیں وہ کی جائیں۔ پاکستان میں کوئکلی آخر میں اس پہ اب دوبارہ بھی کبھی ویڈیو کریں گے، پاکستان میں کیا ہوا ہے۔
پاکستان 70 سال تک پاکستان میں نہ فوج کی حکومت رہی ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت رہی ہے، اور نہ ہی عوام کی حکومت رہی ہے. 70 سال پاکستان میں امریکہ کی حکومت رہی ہے. اور یہ وہ پہلا دور ہے جو ہم آج کل اب دیکھ رہے ہیں، یہ موجودہ دور میں آج کے 20 میں سن 20 میں، کہ اس وقت پاکستان میں امریکہ کی حکومت تقریباً نہیں ہے. اور جو حکومت یہاں پہ ہے، فوج اور سول مل کے، وہ دوسرے یوریشین بلاک کی طرف مائل ہیں اور امریکہ کی حکومت سے باہر کی طرف نکل رہے ہیں. نکلے نہیں ابھی، کیونکہ ظاہر ہے بڑا ان کا انفلوئنس ہے، IMF ان کے کنٹرول میں ہے، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فائنینس ان کے کنٹرول میں ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ بھی ظاہر ہے ویسٹ کی تھیں، وہاں سے نرچر ہوئیں، انہی کے تھنک ٹینک سے مدد لینے والی، ان سے سیکھنے والی، R&D وہاں سے آتی تھی، سب کچھ. تو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو فٹ ورک کر کے شاید نکل گئی ہے، کیونکہ آرمامنٹس ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے اہیڈ ہوتے ہیں. بیوروکریسی ابھی تک انٹرینچڈ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی. اور یہی وہ سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے جس کو ویج کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی اس وقت ڈائریکٹ عوام کو اور فوج کو آمنے سامنے لے کے آنا چاہتی ہے، تاکہ اس سے شاید پولیٹیکل گین ہو سکے. آبویسلی ان کے بیہائنڈ جو ہے وہ ویسٹ اور US کی پوری سپورٹ ہوگی. اٹ گوز ود آؤٹ سینگ، اس میں کوئی الزام لگانے کی یا کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. اور اس طرح سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون ون اوور کرتا ہے، کیا اسٹیٹ آف، اب اس وقت یہ نہیں ہے سول ملٹری بھی نہیں ہے، ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے. اٹ از پلینلی اسٹیٹ آف پاکستان ورسز دی ویسٹ، کیونکہ یہ ڈیورسڈ ریلیشن شپ ہے، اور پوسٹ ڈیورس سیٹلمنٹ کے دوران پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنا ہے. اور اس میں کچھ وقت لگے گا، اور یہ جو ابھی فلوئڈ قسم کے حالات ہیں یہ شاید ابھی چلتے رہیں گے. اسی لیے اسٹیبلشمنٹ اور ایون اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کو آگے سے سختی سے کرب بھی نہیں کیا جا رہا. تو میں نے یہ سوچا کہ بیک ڈراپ میں کچھ ویڈیوز بنا کے ایکسپلین کیا جائے، تاکہ جس وقت ہم آف دی کف کوئی بات کریں تو اس کو سمجھنے میں اور آسانی ہو. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں. آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.